بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر خلیل احمد گل ہے اور میں آرتھوپیڈک سرجری کا ڈاکٹر ہوں اور پروفیسر رہا ہوں نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں، اور اب ساؤتھ پنجاب میں آرتھوپیڈک سرجری کے شعبے میں پریکٹس کرتا ہوں اور مریضوں کی خدمت کرتا ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا سیکشن تھا وہ اس محمد نواز شریف یونیورسٹی میں پروفیسر اشتیاق صاحب اور جو ہمارے وی سی ہیں ان کی میزبانی میں آج ہم نے ایک یہاں پہ گیدرنگ کو ایڈریس کیا، اور اس کے اندر ایک بہت ہی اہم موضوع لیا تھا جو ہے آسٹیوپروسس، یعنی ہڈیوں کا بھر جانا، جو کہ بنیاد بن جاتا ہے بہت ساری بیماریوں کا بھی اور بہت ساری ڈسیبلٹیز کا بھی اور کمزوریوں کا بھی جو بنیاد بن جاتا ہے۔ تو ہر شخص جو عمر میں بڑھ رہا ہے وہ آہستہ آہستہ اسی پروسیس میں سے گزرتا ہے جس میں اس کی ہڈیاں بھرنے لگ جاتی ہیں اگر اس کا خیال نہیں رکھتا۔ تو آج کا سیشن جو تھا وہ بہت ہی اچھا رہا، جس میں سامعین نے بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور لوکل سٹاف نے اور ہمارے میزبان نے بہت زیادہ اس میں جذبات کا اور اس میں اپنی لائکنگ کا اظہار کیا، اور میں اس بات کو خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت حد تک ہم اس بیماری کے متعلق اپنے عوام میں، اپنے لوگوں میں، اپنی کلاس میں یہ بات پہنچا سکے ہیں کہ آئندہ کی صحت میں جو انسان بڑا ہوتا ہے، جوانی میں، جوانی سے بڑے ادھیڑ پن میں، اور ادھیڑ پر سے آگے اولڈ ایج میں جاتا ہے تو اپنا خیال کیسے رکھے گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہڈیوں اور جوڑوں کی تکالیف تھیں آسٹیوپروسس میں نمایاں ہے، اور اسی کے متعلق آج ہمارا سیشن ہوا۔ الحمدللہ ہم اسے ایک کامیاب سیشن کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تک آسٹیوپروسس کا تعلق ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جسے ہم ہڈیوں کا بربرا پن کہتے ہیں، بربرا پن، جس میں آہستہ آہستہ ہڈیاں جو ہیں وہ اپنی طاقت کھو دیتی ہیں اور اپنا ماس اور اپنا سبسٹانس کھو دیتی ہیں۔ بائی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو پر یونٹ والیوم جو ہڈی کا کانٹینٹ ہے، ہڈی کا جو ماس ہے، جو ہڈی کی جو سبسٹانس ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ہڈی کی مقدار کم ہونے سے اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ جلدی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جن میں آسٹیوپروسس ہوتی ہے ان کی کولے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، جو کہ بہت عام ہے۔ ہمارے ہسپتالوں میں ہر وقت ایسے مریض موجود رہتے ہیں جن کی کولے کی ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے، اور اس میں ہمیں ان کے علاج میں خاندان پر بھی دباؤ آتا ہے اور اکنامک لوڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ہسپتالوں پہ بھی اور ہیلتھ سسٹم کے اوپر لوڈ آتا ہے۔ تو ہماری آج کی کوشش یہ تھی کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں کہ آسٹیوپروسس کیا ہے، اس کو جانیں، اور اس کی وجہ سے جو تکالیف ہوتی ہیں، ہڈیوں کا درد ہونا اور کمر کا جھک جانا اور ہڈی کا ٹوٹ جانا، اس سے اس کو بچا سکیں۔ تو ہڈیوں کے ٹوٹنے سے بچنے کے طریقے آج ہمارے ڈسکس ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ عام لوگوں کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ اگر ہڈیوں کی زندگی کو، لائف کو پرولونگ کرنا ہے تو نمبر 1 اپنی خوراک کو توازن میں رکھنا ہے، بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے جس میں پروٹینز بھی ہوں، منرلز بھی ہوں، وٹامنس بھی ہوں، فروٹ بھی ہو، یہ ساری چیزیں اس میں ہوں۔ دوسری بات ہے ریگولر ایکسرسائز ہونی چاہیے، جو واک کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، جم کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور پروگرامڈ ایکسرسائزز بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایکسرسائز ایسا عمل ہے جس میں انسان کی نہ صرف ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بلکہ پٹھے بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دماغی اور دل کے طور پر بھی کافی فریشنس اور سہولت ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آسٹیوپروسس کا میسج ملے کہ ہڈیوں کا بربرا پن ہماری سستی پن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور ہماری خوراک کی عدم، یعنی ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے، اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ نوجوان نسل میں خوراک کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں جو کہ بیلنس نہیں ہے، وہ یک طرفہ خوراک ہے جس میں کیلوریز تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو کنٹینٹ ہم چاہتے ہیں ہڈیوں کے لحاظ سے وہ پورا نہیں ہے۔ تو ہم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہڈیوں کا خیال رکھنے کے لیے اپنی بیلنسڈ ڈائٹ ہو، ریگولر ایکسرسائز ہو، جس سے انسان اپنی ہڈیوں کی صحت رکھتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں اگر کسی کی ہڈیاں بچ گئی ہیں بربرا ہونے سے اور مسلز بچ گئے ہیں کمزور ہونے سے، تو اس کے چلتی پھرتی زندگی جو ہے وہ ایک نعمت ہے۔ اسی وجہ سے اس کا دل اور اس کا دماغ وہ بھی تازہ دم رہتا ہے۔